ہم یا تو بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو بہت سرسری انداز میں کچھ الفاظ کہہ لیے اور سمجھا کہ بس ہم نے دعا مانگ لی۔ ان الفاظ کی حقیقت کے اندر غور نہیں کرتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ اور کس طرح اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے۔ اور آپ کا سوال کرنا دراصل امت کو سکھانا ہے، امت کو تعلیم دینا ہے۔ بظاہر یہ دعا بہت ہی مختصر سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر کے ذریعے سے، اپنے شکر کے ذریعے سے، اور اچھی عبادت کے ذریعے سے، حسن عبادت کے ذریعے سے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کرتے ہیں تو ہم قدم قدم پر اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اور ہم میں سے ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ بغیر اللہ کی مدد کے اس کی کوئی مشکل اور پریشانی دور نہیں ہو سکتی، بغیر اللہ کی مدد کے اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد اگر اس کے ساتھ ہے تو پھر اسے سب کچھ حاصل ہے، پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اور اس دعا میں اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کے ذرائع کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ کن ذرائع سے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، اور اس میں سے پہلا ذریعہ یہ بیان فرمایا اللہم اعنی علی ذکری، کہ اپنے ذکر کے ذریعے سے یا اللہ مدد فرما۔ اور جب ذکر کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ذکر کی بہت محدود سی تعریف آتی ہے، اور وہ تعریف ہی آتی ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود پاک، قرآن مجید کی تلاوت۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ذکر کی تعریف یہی ہے، یہ بھی ذکر ہے، اور یہ ذکر الفاظی ذکر ہے، لیکن ذکر کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اس ذکر کے لفظ نے ہماری پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، کہ کبھی انسان زبان سے ذاکر ہوتا ہے، اور کبھی وہ زبان سے ذاکر تو نہیں ہوتا لیکن اپنے عمل سے وہ ذاکر ہوتا ہے۔ ہم نے صرف ذکر کو زبان تک محدود کر لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اسے اتنا محدود کر لیا، محدود سمجھ لیا، تو اس ذکر کے جو منافع ہیں، فوائد ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ تو ذریعہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کا، کہ اگر اس ذریعے سے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل نہ ہوتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہ فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو آپ کا یہ سوال کرنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس راستے سے اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو ایک تو ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی معمور بھی ہے، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ زبان سے اللہ کو یاد کرو۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ جسے ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے، اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بدن مل جائے، عفیف اور طاہر اور بیوی مل جائے، تو یہ دنیا کی نعمتیں اسے سمیٹ کر دے دی گئی۔ تو زبان ذکر کرنے والی بہت بڑی نعمت ہے، اور اعضائے انسانی کے اندر سب سے زیادہ نیکیاں اگر انسان کسی عزب سے کما سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کی زبان ہے۔ آسان بھی بہت ہے، کیونکہ اس زبان کے چلانے میں کوئی انسان کو بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا، یہ بڑی روانی کے ساتھ چلتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کے مصرف کو بگاڑ رکھا ہے۔ زبان چلتی تو ہے لیکن اس کے مصرف کو ہم نے بگاڑ رکھا ہے، کہ اس زبان کو جتنا اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے تھا، آج ہم نے دنیا کی باتوں کے اندر لگا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایک انسان کے جسم کا چھوٹا سا ایک یہ پرزہ ہے،
اس کے جتنے فائدے ہم حاصل کر سکتے تھے آج ان فائدوں سے محروم ہیں، بلکہ ہم خسارے اور گھاٹے کے اندر مبتلا ہیں، ایک زبان کے غلط استعمال کی بنا پر۔ اور ذہنوں کے اندر ایک بات ہے، ایک تخیل ہے، وہ ذہنوں کے اندر تخیل یہ ہے کہ بھئی ہماری زبان ہے، ہم جو چاہے بولیں، جس سے چاہے ہنسی مذاق کریں، جس کا جیسے چاہے ذکر کریں، تو ہماری زبان ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری نہیں ہے، اللہ کی ایک امانت ہے، اللہ کی ایک امانت ہے۔ اللہ نے دائیں بائیں لکھنے والے بھی بٹھا دیے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ دائیں بائیں لکھنے والے بیٹھے ہیں، جو نکل رہا ہے وہ لکھا بھی جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج تو لوگ موبائل فون پر بھی کال ریکارڈ کر لیتے ہیں نا، کسی کی بھی کال آ رہی ہے، سارا دن کالیں آ رہی ہیں تو ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کی جانب سے دو فرشتے جو بیٹھے ہیں یہ کیسے ریکارڈ نہیں کریں گے؟ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔